الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا سبحان کا ہزار شکر کہ اس مقام پر ہم بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اب تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث سے روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. آپ کو ناظم نماز، قبانی مجلس اور منتظمین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے اور آپ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. میں نے آج اس مختصر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ تین کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور سورہ مبارکہ تین کا آغاز پروردگار نے قسموں سے فرمایا. قرآن مجید کی 70 سورتوں کے شروع میں اللہ نے کوئی بھی قسم استعمال نہیں کی. باقی 44 سورتوں کے شروع میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی. کسی سورہ کے شروع میں صرف ایک قسم ہے جیسے سورہ عصر، اور کسی سورہ کے آغاز میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ ضحیٰ، اور کسی سورہ کے شروع میں 3 قسمیں جیسے سورہ العادیات، اور چند ایک صورتیں جن کے آغاز میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں جن میں سے ایک سورہ مبارکہ 3، اور اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ فجر ہے جس کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں. پھر سورہ مبارکہ فجر کے بعد قرآن کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں اٹھائیں، وہ سورہ مبارکہ شمس کی جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے مسلسل بغیر وقفے کے 11 قسمیں استعمال کی. سورہ مبارکہ 3 جس کے آغاز میں حق تعالیٰ نے 4 قسمیں استعمال کی. ہم بھی روزمرہ اپنی گفتگو میں قسم کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ہمارے قسم اٹھانے میں اور خدا صمد اور خدا بے نیاز کی قسم اٹھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اس لیے قسم اٹھاتے ہیں معمولاً اپنی گفتگو میں تاکہ مخاطب کو، اپنے سامنے والے فرد کو اپنی بات پر یقین دلوا سکے، لیکن خدا سبحانہ سے بے نیاز ہے کوئی اس کی بات پر یقین کرے یا یقین نہ کرے. اللہ اپنے بات پر یقین دلوانے کے لیے قسم نہیں اٹھاتا، اس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کی قسم اٹھاتا ہے. اور پھر ان حقائق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے
کہ جن حقائق کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں ہم میں اور پروردگار کی گفتگو میں، قرآن میں اور ہماری روزمرہ کی گفتگو میں، جو بہت سارے فرق ہیں ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ ہم قسم اٹھانے کے بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ ہماری بات اس قسم سے علاوہ ہے، قسم بات پر یقین دلوانے کے لیے اس گفتگو کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پروردگار جب قسم استعمال کرتا ہے تو وہ قسم اس گفتگو کا حصہ ہوتی ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین مجھے درخت انجیر کی قسم، والزیتون مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ جو سب سے پہلی قسم اٹھائی پروردگار نے وہ درخت انجیر کی۔ کتنے درخت ہیں اس دنیا میں؟ لا تعداد، لاکھوں کروڑوں اربوں انواع و اقسام کے درخت ہیں، پودے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر حق تعالیٰ نے انجیر کے درخت کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا خصوصیت ہے اس درخت میں جو دنیا کی کسی دوسرے درخت کو حاصل نہیں؟ تو جب جنت میں ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا جس لمحے اپنی برہنگی کا احساس کیا اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، تو ستر اور حجاب کے انتظام و انسرام کے لیے اپنے اطراف اکناف میں انہوں نے نظر دوڑا اور تتبع تفحص کے بعد، چھان پھٹک کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد ہر دو کی نگاہ انتخاب درخت انجیر پر جا کر رکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے، چوڑے تھے۔ آدم و حوا زوج اور زوجہ چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب بشر کا آغاز ہوا، جس سے تمدن بشر کا آغاز ہوا، جس سے انسانی ثقافت شروع ہوئی۔ اس لیے پروردگار پہلے مرحلے میں انجیر کے درخت کی قسم اٹھا اور پھر فرمایا والزیتون مجھے درخت زیتون کی قسم۔ تو انجیر کے بعد زیتون کے درخت کی قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ تو یہ ہے ابو البشر آدم، اور وہ ہے آدم ثانی جن سے دوبارہ کائنات نابود ہونے کے بعد چلی، یعنی جناب نوح علیہ وعلا نبینا علیہ سید وسلام۔ جب مسلسل کئی دن آپ کی کشتی پانیوں پر تیرتی رہی اور کشتی میں موجود افراد کے اندر یاس اور نومیدی پیدا ہونا شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ چیمے گوئیاں شروع ہوئیں، اور انہی میں سے ایک نے آگے بڑھ کر جناب نوح سے سوال کیا، نبی خدا کیا ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی کشتی کا، کبھی خشکی کا منہ دیکھیں گے؟ یہ سن کر جناب نوح نے کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کا انتخاب کیا اور کچھ فاصلے زمانی طے ہونے کے بعد ان 4 پرندوں میں سے ایک کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کے واپس آیا، اور جناب نوح نے درخت زیتون کا یہ پتا ہاتھ میں لیا، مسکرائے، تبسم فرمایا اور اس کے بعد کہا اے میری کشتی کے ساتھیوں میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت کا قد چھوٹا ہوتا ہے اور ہم سطح زمین سے قریب تر ہیں اور پانی مسلسل اتر رہا ہے اور کچھ وقت کے بعد ہم زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انجیر کے درخت کے بعد پروردگار زیتون کے درخت زیتون کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہ درخت نوید حیات بشر بنا، سبحان اللہ، اور انسانی زندگی کے لیے نوید اور خوشخبری بنا۔ اس لیے پروردگار دوسرے مرحلے میں زیتون کے درخت کی قسم اٹھا رہے ہیں اور پھر فرمایا وطور سینین مجھے طور سینا کی قسم۔ اتنا بلند پہاڑ نہیں ہے طور سینا، دنیا میں بڑے بڑے مضبوط بڑے بلند پہاڑ موجود ہیں، ان سب کو نظر انداز کر کے پروردگار طور سینا کی قسم کیوں اٹھا رہا؟ کیا خصوصیت ہے اس پہاڑ جو دنیا کے دوسرے پہاڑوں کو حاصل نہیں؟ تو اس پہاڑ میں مسلسل پیغام بالاستیعاب بغیر وقفے کے اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہم کلام اور 40 شب و روز مسلسل وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، اور مسلسل 40 دن پروردگار نے اپنے ایک عبد کو اور اپنے نبی کو اس مقام پر ٹھہرایا۔
پہلے 10 دن گزرے اور 10 دن کے لیے بلایا گیا تھا، پھر مزید 10 دن ٹھہرایا، پھر 10 دن مزید، اور اس کے بعد پھر اور 10 دن کی 40 دن، اور 40 دن خدا جناب موسیٰ کے ساتھ ہم کلام رہا۔ تو اب مسلسل 40 دن وحی الہی کے نزول کے بعد یہ سرزمین اتنی مقدس ہوئی اور اس درجہ پاکیزہ قرار پائی کہ اس کے بعد جب بھی موسیٰ اس مقام پر پہنچے تو خود خدا ارشاد فرماتا یا موسیٰ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو گئے۔ تو یہ طور سینا ہے کہ پروردگار تیسرے مرحلے میں اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور پھر وہاں بلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ پروردگار نے بصرہ کی قسم نہیں اٹھائی، کوفہ کی، فلسطین کی، مدینہ کی، دنیا کے تمام شہروں کو چھوڑ کر اب تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں خدا نے فرمایا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، اور سورہ واقعہ بلد میں ارشاد فرمایا کہ میں کیوں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں اے میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس کی گلیوں میں چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے اور آپ کی قبر مبارک بھی مدینہ میں بنی، پھر پروردگار مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو صرف ختمی مرتبہ کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی جاتی، بلکہ دو اور شخصیتیں بھی ہیں کہ جب وہ پیغمبر کے ساتھ شامل ہوں تب یہ شہر لائق کی قسم بن رہا ہے۔ تو وہ کون سی شخصیات ہیں؟ پروردگار نے ان دو شخصیتوں کا نام ذکر نہیں کیا۔ اگر اللہ قرآن میں پیغمبر اسلام کے بعد ان دو شخصیتوں کا نام ذکر کرتا تو آج قرآن کا بھی وہی حال ہوتا جو تورات، انجیل اور زبور کا ہوا۔ یہ اپنی اصلی حالت میں قرآن ہرگز باقی نہ رہ سکتا، اور اللہ نے قرآن کو قیامت تک اپنی اصل حالت میں باقی رکھنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال نہیں کیا، زور زبردستی نہیں، اپنی حکمت سے کیا، علم سے کیا، کس طرح سے کہ نام ذکر نہیں کیا بلکہ تعارف بیان کیا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ اب کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا ہے، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا ہے، یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا ہے، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ وہ ختمی مرتبت کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اس شہر کو لائے کے قسم بنا۔ والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور اب عرض کیا پہلے مرحلے میں کہ پروردگار نے ان چار کی قسم کیوں اٹھائی؟ درخت انجیر کی قسم، درخت زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم۔ صلوات بھیجیے خاندان کہ پروردگار نے انجیر کی قسم کیوں اٹھائی، زیتون کے درخت کی قسم کیوں اٹھائی، طور سینا کی قسم کیوں اٹھائی، شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ لیکن دوسری جانب ہمیں ان چار قسموں کے درمیان رب محسوس نہیں ہو رہا، اگرچہ ان چار کی قسموں کی جو حکمت میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن بظاہر ہمیں ان چار قسموں میں رب معلوم نہیں ہو۔ میں ایک بہت چھوٹا اور حقیر اور معمولی طالب علم، اگر میں آج آپ کی خدمت میں اور ایک گفتگو آج کر کے چلا جاؤں اس میں رب نہ ہو، تسلسل نہ گفتگو میں، تو بعد میں ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال ہے اظہار نہ بھی کریں تب
کہ ٹھیک مجلس میں تو چلے گئے تھے لیکن بے ربط گفتگو تھی، تسلسل نہیں. تو آپ ایک معمولی طالب علم کی گفتگو میں بھی ربط اور تسلسل تلاش کرتے ہیں. تو وہ قرآن کے جو خدا حکیم کا کلام ہے کہ جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، تو کتنا ربط ہونا چاہیے. میں صرف اشارتاً ایک بات عرض کروں، آج اسلامی دنیا میں حتیٰ مستشرقین غیر مسلم اسلام شناس جہاں دیگر اسلامی موضوعات کے اوپر قلم اٹھا رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں، وہاں پر خود قرآن مجید سے متعلق جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں بہت ساری کتابیں اعجاز عددی قرآن سے متعلق لکھی جا رہی ہیں. قرآن مجید کے معارف بجائے خود قرآن مجید کے مطالب بجائے خود قرآن مجید کے معانی گہرائیاں بطون بجائے خود نہ قرآن مجید کا ظاہر، قرآن مجید کے الفاظ، حتیٰ قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد اس میں حیرت انگیز طور پر خود جناب طنطاوی کتاب دیکھ لیجیے، 3 جلدوں پر مشتمل کتابیں آیت اللہ ہادی معرفت نے لکھی ہے، استاد جوان آراستہ نے، اور مصر سے، شام سے، ایران سے، عراق سے، دیگر اسلامی ممالک میں اس موضوع پہ جو کتابیں لکھی جائیں. میں نمونے کے طور پہ 2 سے 3 جملے عرض کروں پھر آگے بڑھوں گا. آپ بتائیے کہ لفظ دنیا قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ گنے. اگر یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کی جیبوں موجود ہے، اگر بعد میں جا کے آپ سرچ کرنا چاہیں تو گن لیجیے. لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا قرآن میں؟ 115 مرتبہ. اب جا کے گنیے گا کہ آخرت کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے. دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے. جب آپ گنیں گے لفظ آخرت بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا. ایسا نہیں کسی شخص نے 1 مہینے میں بیٹھ کے اس کتاب کو لکھا ہو، نہ 23 سالوں میں قرآن اترا ہے. اور مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی آدھی رات میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا. اس کے باوجود اتنا دقیق ربط ہے قرآن کے ظاہر میں، قرآن کے الفاظ میں، الفاظ کی تعداد میں، کہ لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. بے شک. اب بتائیے موت کے مقابلے میں کیا ہے؟ حیات. زندگی اسے عربی میں حیات کہتے ہیں. لفظ حیات بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. اور شیاطین کے مقابلے میں کون سی مخلوق خدا نے خلق کی؟ ملائکہ. لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. ابلیس کا ذکر قرآن مجید میں 11 دفعہ ہوا ہے. نام ابلیس 11 مرتبہ ہے قرآن میں. اور انسانوں کو اللہ کی بندگی اور پناہ میں جانے کا حکم بھی اللہ نے قرآن مجید میں 11 مرتبہ دیا. اتفاق؟ نہ اتفاق نہیں. اور مختصر کیا جائے اپنی عملی زندگی میں آ جائیے. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں. گن لیجیے. یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کے ہاتھوں موجود ہے، ابھی سرچ کر لیجیے. لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا. آپ اس اتفاق کہتے ہیں؟ مرحوم ارسطو کہتے ہیں اس کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی. لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہو. کتنے مہینے ہیں سال میں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. شب روز میں کل ملا کر کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں. لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے. ایک مومن کی کتنی علامات ہیں جو امام صادق نے بیان کی، جنہیں ابو جعفر یعقوب کلینی میں سورہ کافی کی پہلی جلد بیان کیا؟ 5 علامات. ان 5 میں سے ایک علامت کہ مومن شب و روز 24 گھنٹوں میں کل ملا کر واجب مستحب 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے نا. ان 51 رکعتوں میں سے 17 رکعتیں ہر مسلمان پر واجب ہیں. اور قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. یعنی یہ 17 رکعتیں ہر حال میں مسلمان پر واجب ہیں. اور ہر رکعت میں کتنے سجدے؟ 2 سجدے. کل کتنے بنے؟ 34 سجدے 24 گھنٹوں میں ہر مسلمان پر واجب. اور لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ نہ اتفاق نہیں ہے. آسمان کتنے؟ 7. لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا. مسلمان کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ 72 جن سے متعلق خط کی مرتبہ نے پیشن کوئی فرمائی تھی. گن لیجیے. لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا. پیغمبر کے جانشین کتنے؟ پیغمبر کے اوصیاء، پیغمبر کے وسیع جن کی وسائل کو خط کی مرتبہ نے میدان خم غدیر میں بیان کیا. اس سے ہٹ کے متعدد اہل تسنن اہل تشیع کی حدیث موجود ہیں. 12 گن لیجیے. لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. امام کتنے؟ امام کتنے؟ 12.
لفظ امام گن لیجیے پورے قرآن مجید میں لفظ امام 12 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق نہیں ہے. اور جو ان 12 کی تأسی کرتا ہے، جو ان 12 کی پیروی کرتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ. آپ چیک کر رہے ہو، گن لیں، لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. یہ اتفاق نہیں ہے. ایسے محی العقول 3 جلدیں مستقل طور پر قرآن مجید کے عددی اعجاز پر لکھی گئی. ایک الگ موضوع ہے جسے الگ وقت میں بیان ہونا چاہیے. تو جب اتنا دقیق ربط ہے، اتنا عمیق ربط ہے قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد میں، تو وہ ربط ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا. جو پروردگار نے یہ 4 قسمیں اٹھائی، یہ قسمیں کیوں اٹھائی میں نے اشارہ کر دیا، لیکن بظاہر ہمیں ربط معلوم نہیں ہو رہا. پہلے پروردگار نے 2 درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی، پھر شہر کی. یا تو اللہ کوئی سے 4 درختوں کی قسم اٹھا سکتا، یا کوئی سے 4 شہروں کی قسم اٹھا لے، یہ بلاغت کا تقاضا ہے. یا کوئی سے 4 پہاڑوں کی قسم اٹھا لے. نہ، پہلے 2 درخت، پھر ایک پہاڑ، پھر ایک شہر. یہ قرآن کا ظاہر ہے. اور جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، وجود مبارک ختم مرتبہ، اس قرآن کے تعارف میں فرماتے ہیں کہ اِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ، اے مسلمانوں جب تم فطروں میں، آزمائشوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں چاروں طرف سے گھر جاؤ، انفرادی مشکلات، اجتماعی مشکلات، معاشی معاشرتی مشکلات، اقتصادی سیاسی مشکلات، نفسیاتی مشکلات، روحی مشکلات، خاندانی مشکلات، چاروں طرف سے مصیبتوں میں، پریشانیوں اور مشکلات میں گھر جاؤ، تو کیا کرو؟ کسی رجومی کے پاس جاؤ، پامسٹر کے پاس جاؤ، کشکول اٹھا کر کسی اور دوسرے حکمران کے پاس جاؤ. نہ، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو. فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ ایسی شفاعت کرے گا جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. ماہر مصدق، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن مجید کو اپنا امام قرار دے گا، قرآن اس کی قیادت کرتے اسے جنت تک لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو قرآن کو پس پشت ڈالے گا اور اپنی مرضیوں کو قرآن پر مسلط کرے گا، تو قرآن سے دھکیلتے وہ جہنم تک لے کے جائے گا. لہو ظاہر و باطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے. پھر فرمایا ظاہرہ علیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے. اگر ظاہر تک رکے گے تو شاید ربط معلوم نہیں کر سکے گا. لا محالہ اس ربط اور تسلسل کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف سفر آگے کریں. اس لیے میں اشارتاً بس ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، تفصیل کسی اور موقع پر. بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن بباطن پروردگار عہد آدم کو بیان کر رہا ہے. بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن بباطن پروردگار عہد جناب نوح کو بیان کر رہا ہے. بظاہر پروردگار طور سینا کی قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن بباطن پروردگار عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے ہیں. بظاہر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن بباطن پروردگار عہد ختم مرتبہ کی قسم اٹھا رہے ہیں. اور ان 4 قسموں میں حق تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کو سمیٹا اور خلاصہ کیا اور پھر اسے تمہید قرار دیا. ایسا نہیں کہ قسمیں اٹھانے کے بعد بات شروع کی جائے، نہ، جب قسمیں اٹھائی گئی تو حق تعالیٰ نے بات شروع کر دی. اور پھر خدا ان انبیاء کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے دین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد حاضر امین کی قسم، میں نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. احسن تقویم کا اگر میں آسان ترجمہ عرض کروں تو ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا. یہ احسن تقویم کا مطلب ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، تاکہ آپ ڈکشنریوں میں دیکھیے گا اسفل سافلین یعنی انتہائی پستی، جس کے بعد پھر مزید پستی کا تصور نہ کیا جا سکے، مزید گراوٹ کا تصور نہ کیا جا سکے. ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا اور پھر اسے جتنا نیچے لا سکتے تھے لایا، جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا. نعوذ باللہ خاکم بدان، دست ادب جوڑ کر بارگاہ اہلیت میں عرض کرتے ہیں نعوذ باللہ. کیا یہ تخلیق انسان کے ساتھ مذاق نہیں؟
کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا۔ مثلا فرض کر لیں آج یہ بچے جو موبائل سیل اس کو بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں، خواہش ہوتی ہے فلاں کمپنی کا ایک موبائل سیل مل جائے، اس کی کوئی عزیز اگر باہر ہوں یا خود وہ رقم جمع کرے اور اپنا جیب خرچ جمع کرتے کرتے پھر 2-4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ کا موبائل سیل لے کے آئے، یا اس کے چچا تایا ماموں کوئی بڑے عزیز اس کے لیے موبائل سیل لے کے آئے، اور جیسے اس کے ہاتھ میں تو اٹھا کر کسی خرابے میں کسی ویرانے میں کسی کچرے میں اٹھائیں گے، تو بتائیں ہم اس کے بارے میں کیا خیال کریں؟ اب بتائیے پروردگار فرما رہے کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے لے جا سکتے تھے لے کر گئے۔ احسن تقویم میں خلق کیا اور پھر کہاں رکھا؟ اسفل السافلین۔ تب سمجھنا کہ احسن تقویم سے مراد کیا؟ احسن تقویم کہہ کے پروردگار کیا بیان کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو آیت ہے اس کا لب و لہجہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالکل یہی لب و لہجہ ایک اور آیت ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے انسان کو بنایا، ہم نے انسان کو خلق کیا کس چیز سے؟ مٹی سے، طین سے نہیں، آدم کو، ابو البشر آدم، تمام انسانوں کے باپ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، لیکن جب اولاد آدم کی تخلیق کی باری آئی تو نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، نہ فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، آدم کو بنایا طین سے، اولاد آدم کو بنایا سلالۃ من طین سے، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اور کیسے مولا متقیان نے نہج البلاغہ پہلے خطبے میں بیان کیا کہاں کہاں سے خدا نے مٹی لی، کن کن مراحل سے گزارا، اور پھر جب آدم کا پتلا تیار کر دیا گیا اور جیسے ہی خدا نے آدم کے پتلے روح پھونکی تو ایک مرتبہ تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کیا۔ یہ قرآن ہے۔ آپ کے ذہنوں میں شاید یہ سوال پیدا ہو اور سوچا ہو کہ آدم تو ابھی خلق ہوئے، فرشتوں کے سامنے آدم کو خلق کیا گیا، اور ملائکہ کو اللہ نے آدم کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ بے شک۔ تو پھر آدم کو جب پروردگار نے خلق کیا فرشتوں کے سامنے تو آدم سے کہنا چاہیے تھا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو، لیکن نہ، فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ وہ فرشتے جن کی عبادت کو مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بیان کیا کہ جو فرشتہ حالت رکوع میں خلق ہوا 14,000 نوری سال مسلسل تخلیق آدم سے پہلے، وہ اسی طرح رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ نوری سال، شمسی سال مراد نہیں ہے 365 دن، قمری سال 8-10 دن کم کر لینا، نوری سال۔ اگر نوری سال کی کوئی مساحت جاننا چاہتے ہیں تو آئنسٹائن نے جو اس مادی دنیا میں نور کی مساحت بیان کی کہ نور میں کی رفتار کیا کہ 1 سیکنڈ میں چشم زدن میں پلک جھپکنے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ راولپنڈی کے اس علاقے سے اٹھیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس جہاں پہ آئیں گوڑا ہو، پھر دوبارہ جائیں، پھر واپس سیبارہ جائیں، پھر لوٹ کے 7 چکر لگائیں گے، کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں۔ یہ نور کی رفتار ہے۔ تو ان سیکنڈ سے جو سال بنے گا اس سال کا اس سال سے کیا مماثلت، اور 14,000 نوری سال ملائکہ اللہ کی تسبیح کرتے رہے، بندگی کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور آدم ان فرشتوں کے سامنے خلق ہوا تو خدا آدم سے کہتا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو، لیکن نہ، تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور جس نے سجدے سے انکار کیا پروردگار نے اسے اپنی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے نکال کر ابلیس بنا دیا، عزازیل بنا دیا، اور قیامت تک اس کے لیے اس پر لعنت کو واجب کرا دیا۔ تو راز کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ملائکہ سے نہیں فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو؟ آدم کو کیوں نہیں فرمایا کہ ملائکہ کو سجدہ کرو؟ فرشتوں سے کیوں کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو؟ تو جب جائیں پروردگار آپ کو توفیق دے، جو جا چکے انہیں پروردگار دوبارہ توفیق دے کہ نجف اشرف حرم امیر المومنین کی زیارت سے مشرف ہو، جو آج تک نہیں جا سکے پروردگار انہیں توفیق دے کہ جائیں۔ تو جب بھی جائیے گا اس فقیر کے لیے جملہ یاد رکھیے گا، جیسی حرم امیر المومنین میں داخل ہو تو گنبد کے نیچے جیسے آپ زری کے قریب پہنچے تو مولا متقیان کی زری کے بالائی سر اٹھا کر گنبد کی طرف دیکھیے گا، وہاں پر آپ کو ایک شعر نظر آئے گا جو راز بیان کر رہا ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ
لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. یہ داتا دربار نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے کچھ لے کے چلا جائے. نا حرم امیر المومنین زری کے اوپر گنبد کے نیچے اگر کوئی تحریر لکھی جا رہی ہے تو فقہاء، مجتہدین، مراجع، ذمہ دار علماء کرام ان کی زیر سرپرستی ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے. یہ شعر جو احادیث سے ماخوذ ہے، جس میں راز سجدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی فرشتوں سے نہ کہتا کہ آدم کو سجدہ کرو. یا رسول اللہ تو جناب آدم کی تخلیق میں اور اولاد آدم کی تخلیق میں یہ فرق ہے. اللہ نے آدم کو خاک سے بنایا، مٹی سے بنایا، لیکن جب اولاد آدم کی نوبت آئی تو نہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان من طین، نہ فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا؟ نہ، ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا، مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا، مٹی کے عرق سے بنایا. پروردگار کی مشینیں کہاں ہیں؟ وہ کارخانے، وہ فیکٹریاں جہاں سے مٹی کا رس نکالا جائے. میں تو دیہاتی ہوں، شاید آپ نے شہروں میں دیکھی ہوں وہ مشینیں کے جہاں مٹی کا رس نکالا جائے، جوس نکالا جائے. پروردگار فرما رہے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوس سے، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے عرق سے. پروردگار وہ مشینیں کہاں ہیں جو مٹی کا جوس نکال رہی ہیں؟ تو خدا فرمائے گا اپنے گھروں میں دیکھو، کھیتوں میں، باغات میں، یہ پودے اور درخت، یہ وہ مشینیں اور کارخانے جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کھینچ رہی ہیں، کشید کر رہی ہیں اور اس رس کو منتقل کرتی ہیں کہاں؟ دانے میں. یہ سنترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ آم، آلو بخارا، یہ امرود، یہ تمام پھل، یہ غلے، یہ انار، یہ سب سلالۃ من طین. یہ پودا اور درخت زمین سے کھینچتا ہے اس رس کو اور دانے میں منتقل کرتا ہے. اور پھر اس سلالۃ من طین کو، اس دانے کو، اناج کو، اس پھل کو، اس غلے کو انسان کھاتا ہے. اگر حیوان کھائے اس کا گوشت انسان کھاتا ہے. نتیجتاً سورہ بار کے مومنون کیا بنتا ہے؟ خون، خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے اعظام، ہڈیاں. پھر خدا کیا فرماتے ہیں؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا اور پھر 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں مکمل ہو جاتا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک تمام ہڈیاں، انگلیاں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں جب سب آمادہ ہیں، مکان تیار ہوا تو خدا نے پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈال دی، کیا؟ روح. اور جیسے ہی پروردگار نے جسم میں، مکان میں روح کو منتقل کیا تو خود کو مبارکباد پیش کی. وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق فرمایا. پھر احسن تقویم سے مراد کیا ہے؟ روح. روح احسن تقویم. انسان کی حقیقت روح ہے، جسم وردی ہے، جسم لباس ہے، جسم پوشاک ہے، جسم عناصر سے بنا ہے، جسم کا تعلق عالم مادہ سے، عالم ناسوت سے، اور روح کا تعلق عالم ملکوت سے. وہاں سے پروردگار نے اس پیکر میں روح کو منتقل کیا. انسان کی اصل، اس کی اساس، اس کی بنیاد، اس کا تشخص، اس کی پہچان روح ہے. یہ روح کیا ہے؟ بس میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. روح کیا؟ روح امر ہے. قرآن مجید میں جب سوال کیا گیا ختمی مرتبہ سے، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے متعلق، روح سے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی. ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے. ایک عالم خلق، ایک عالم امر. عالم امر جس کی مساحت معلوم نہ کی جا سکتی، جس کا وزن، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی معلوم نہ کی جا سکتی. روح بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے. اس روح بسیط میں اللہ نے 5 جوہر رکھے: جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر خوشبو، جوہر نور. اور یہ 5 چیزیں انسان کی کمال کی ضمانت
تھا، اس روح کو پروردگار نے جسم میں بھیجا، عالم ملکوت سے اٹھا کر اس عالم ملک، اس پیکر بشری میں، کیوں؟ تاکہ اب تم دوبارہ اپنے ارادے اور اختیار سے میری دی ہوئی صلاحیت، استعداد اور اس تمام توانائیوں کے ذریعے سے تم پھر سے پستی سے بلندی کی طرف سفر کرو۔ اس سفر کا نام ہے کمال۔ کیا سمجھ میں آتی کہ پروردگار نے انبیاء کی قسمیں کیوں اٹھائی، ان انبیاء کے زمانوں کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فلسفہ ارسال رسول کو بیان کیا جاتا ہے کہ پروردگار نے اس روح کو آسمانوں سے، عالم ملکوت سے، بیت المعمور سے، آسمان چہاروں سے، عالم ملکوت اعلیٰ، عالم جبروت سے اس عالم ناسوت میں، اس پیکر میں کیوں منتقل کیا؟ تاکہ اب انسان خود اپنے ارادے سے ان پستیوں سے گزرتے ہوئے بلندیوں کا سفر شروع کرے۔ ہم قومی ترانے پڑھتے ہیں، رہبر ترقی و کمال، جو بزرگان ہیں وہ بھی سکول جاتے رہے، کبھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بارہا جو ابو الحسن رفیع جالندری نے ہمارا قومی ترانہ لکھا، رہبر ترقی و کمال۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ترقی کمال ایک چیز ہے، نا، زمین آسمان کا فرق۔ ترقی حرکت افقی، کمال حرکت عمودی۔ جب ہم افق میں سفر کریں تو اسے ترقی کہتے ہیں۔ مثلا اگر پہلے کسی کے پاس سائیکل ہے اور پھر وہ موٹر سائیکل لے لے تو یہ ترقی، اور وہ اس کے بعد اگر گاڑی خرید لے تو یہ ترقی کر رہے ہیں۔ وہ پہلے چھوٹی گاڑی تھی، بڑی گاڑی لے لے اور تعداد بڑھنا شروع ہو جائے، 2 3 4 5 7، ایک مکان ہے پھر بڑا مکان لے لے، پھر 2 3 مکان لے لے، پھر ایک بیلنس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، درہم دینار بڑھنے لگے، سونے چاندی کے انبار اور عہدے میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ پہلے کلرک تھا، منشی تھا، پھر مثلاً اب وہ آئی جی بن گیا، اور پھر چیف منسٹر بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، پریزیڈنٹ بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترقی۔ ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے کسی ایک نبی کو بھی بشر کو مترقی بنانے کے لیے نہیں بھیجا۔ انسان ترقی کرے تب بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے تب بھی انسان ہے۔ وہ جو بڑے بڑے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، جو غار کے اندر زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، جو پیدل سفر کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ ترقی کا براہ راست انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے ہمیں انسانوں ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، کمال کے لیے خلق کیا۔ کمال حرکت عمودی ہے، جب انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر شروع کرے۔ کمال کیا ہے؟ جب انسان کے علم میں، اس کی معرفت میں، اس کی بصیرت میں، اس کی عفت میں، اس کی حیا میں، اس کی استقامت میں، اس کی شجاعت میں، اس کی عدالت میں، اس کی بصیرت میں، اس کی آگاہی میں، اس کے شعور میں، اس کے تقوی میں، اخلاق پسندیدہ میں، صفات حسنہ میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کمال ہے۔ اگر میں آسان کروں اور ایک جملے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور نتیجہ حاصل کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے، یہ روح قرآن، یہ اتنا وزنی جملہ ہے کہ 1400 سالوں میں جو سب سے بہترین تفسیر لکھی گئی المیزان، علامہ محمد حسین طباطبائی نے تحریر کی، اس میں اس جملے کو کئی مرتبہ تکرار کیا، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا نہیں کیا، پروردگار نے ہمیں انسان پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا۔ کیا فرق ہے ہم میں اور محمد و آل محمد میں؟ یہ فرق ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا، ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ 14 انسانیت کے معلم ہیں، یہ 14 انسانیت کے لیے مرشد ہیں، یہ انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے۔ یہ فلسفہ ارسال رسول ہے۔ اب خدا فرما رہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی روح، پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی اس روح کو لا کے جسم میں رکھا تاکہ اپنے ارادے سے یہ پرواز کرے، اور اب اس کی رہنمائی کرنے کے لیے پروردگار نے 14 کو بھیجا تاکہ پستیوں سے اٹھائیں اور اس بلندی تک لے کے جائیں۔ اور اس سفر کمال کا نقطہ آغاز تزکیہ، اس لیے جب ختمی مرتبہ کو بھیجا پروردگار نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسول، وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا، ان میں یتلو علیہم، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، بس آخری 2 سے 3 جملے عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کرو۔ یزکیہم، زکا یزکی، تزکیہ، زکات، مطلب ان کو پستی سے اٹھا تو بلندی کی طرف
لے کے جائے. اور چونکہ پستی سے بلندی کی طرف سفر یہ طہارت اور پاکی کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے عام طور پر قرآن کے ترجموں میں اس کا تزکیہ کا معنی پاکی لکھا گیا، طہارت لکھا گیا، اس لیے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں، ورنہ اس کا مطلب ہے کمال اور پستی سے بلندی کی طرف لے کے جانا. اور پاکی اور طہارت کا نقطہ آغاز لقمہ حلال. بس میں گفتگو سمیٹوں. لقمہ حلال، ایک لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی. بے شک. اس لیے آج سے 4000 سال پہلے جب جناب ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل پتھر پکڑا رہے تھے، فرمایا اسماعیل پتھر زمین پر رکھو اور ہاتھ اٹھاؤ. باپ بیٹے دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور جناب ابراہیم نے کہا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہہ دو. اور اس دعا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اور پھر اسی ترتیب سے. اور اللہ نے 2500 سال گزرنے کے بعد ابراہیم کی دعا کا جواب دیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا. بس ایک فرق ہے، باقی پوری آیت کے الفاظ ہوئی. جناب آدم نے یعلمہم الکتاب والحکمہ کو پہلے رکھا، یزکیہم کو بعد میں رکھا. پروردگار نے جب جواب دیا یزکیہم کو پہلے رکھا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کو بعد میں رکھا. کیوں؟ علی فرماتے ہیں کہ علم کمینے کی کمینگی میں اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے. علم کے حصول سے پہلے طہارت روح شرط ہے، تزکیہ شرط ہے، اور تزکیہ کا نقطہ آغاز لقمہ حلال ہے. ہاتھ اور چہرہ دھونے سے نہیں، وضو اور غسل سے تزکیہ کا آغاز نہیں ہوتا. طہارت کا آغاز لقمہ حلال سے ہوتا ہے، لقمہ حلال سے. اس کو ختمی مرتبہ نے کس انداز سے بیان کیا، یہاں تک کہ جب آقا مکہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے پہلے 7 مہینے انصار ہر دن آپ کو دعوت بلاتے تھے اور دن کا کھانا ختمی مرتبہ انصار میں سے کسی نہ کسی صحابی گھر تناول فرماتے تھے. اور ایک دن دعوت دی جناب زید بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیغمبر کے آنے کی خوشی میں ان کے پاس ایک گوسفند تھا، انہوں نے ذبح کروایا اور انگاروں پہ بھونا، تیار کیا، روسٹ کیا اور پیغمبر کے سامنے گوشت رکھا، دسترخوان بچھایا، گوشت رکھا. مولے متقیان بھی ساتھ ہیں، 2-3 صحابہ بھی ہیں. پیغمبر گئے اور اس سے پہلے کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے، گوشت کی طرف ہاتھ بڑھائے، پوچھا زید یہ گوسفند اسے ذبح کس نے کیا؟ یہ نہیں پوچھا کہ کس کا ہے. ظاہر صحابی کا گھر ہے، یہ سوال بنتا نہیں. صحابی کسی اور کا مال تو اٹھا کے نہیں کھلا سکتا، جو کسی اور کا مال اٹھا دے وہ غاصب ہوتا ہے، جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا. بے شک. یہ نہیں فرمایا کہ کس کا ہے، صحابی کے گھر میں بیٹھ کر یہ سوال بنتا نہیں. یہ پوچھا کہ اسے کس نے ذبح کیا. جیسے ختمی مرتبہ سے پوچھا اسے کس نے ذبح کیا تو ایک مرتبہ زید پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں ذبح کے احکام جانتا ہوں لیکن چونکہ رقیق القلب ہوں، نرم دل ہوں، ہمت نہیں پڑتی کہ خود سے جانور کو ذبح کروں، اس لیے میں نے اپنے ہمسائے سے اس گوسفند کو ذبح کروایا. ختمی مرتبہ نے استفسار کیا، زید کیا تمہارا وہ ہمسائے مسلمان ہے؟ عرض کیا نہ یا رسول اللہ، اہل کتاب، اہل کتاب. ختمی مرتبہ سورہ مبارکہ انعام کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا زید اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام کرا دیا. گھر صحابی کا، دسترخوان صحابی کا، گوسفند صحابی کا، پکانے والا صحابی. صرف ذبح اہل کتاب نے کیا، غیر مسلم نے کیا. اور ختمی مرتبہ اپنے صحابی کے دسترخوان سے بھوکے اٹھ کر چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا. یہ پیغمبر اسلام مسلسل 50 سال اسی دسترخوان سے رزق اٹھا کر تناول کرتے ہیں. ہم انسان پیدا بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے اور اللہ نے ان ہستیوں کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا. اور وہ زمین پر سب سے بڑی پروردگار کی نعمت
جو مولا متقیان نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ اپنے محبوب ختمی مرتبات کو انسانوں کے درمیان ہادی بنا کے بھیجا، راہبر بنا کے بھیجا، تاکہ آقا بشر کو بستیوں سے اٹھا کر اس بلندی تک لے کے جائے۔ اور اس سفر میں جیسے کمال کہا جاتا ہے، بستی سے بلندی کا سفر، سب سے پہلے تزکیہ، پھر علم، معرفت کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں کہ طے ہو سکے۔ پہلے مرحلے میں تزکیہ، پھر علم اور معرفت، اور علم اور معرفت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ پیغمبر مسجد نبی میں داخل ہوا، دیکھا دو گروہ، ایک گروہ نماز پڑھ رہا ہے، مناجات میں مصروف ہے، نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہے، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو اور مباحثے مصروف ہے۔ پیغمبر نے دونوں کو دیکھا اور مسکرائے، فرمایا دونوں خیر پر ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا، لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا۔ تو ختمی مرتبہ ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، تزکیہ کے بعد علم، اور پھر تیسرے مرحلے میں عقل، تعقل، تفکر۔ پیغمبر اسلام کی عجیب حدیث، آقا فرماتے ہیں خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، یہ دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ مدرسے میں گیا، صرف سیکھ لی، نحو سیکھ لی، منطق سیکھ لی، فقہ سیکھ لی، اصول سیکھ لی، رجال اور حدیث اور باقی چیزیں پڑھ لی، لیکن تدبر نہیں، تعقل نہیں، تفکر نہیں، دوسروں کی پریشانیاں پیدا کرے گی، دوسروں کی مصیبتیں کھڑی کرے گی، دوسروں کو الجھائے گا، دوسروں کو بند گلی میں لے جائے گا، دوسروں کو جا کے گڑھے میں گرائے گا۔ اس لیے تعقل، شر۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ فکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے قرآن پڑھا زیادہ جائے لیکن سمجھا نہ جائے، اس کی حیثیت اور ہے، پڑھا تھوڑا جائے لیکن سمجھا جائے، اس کی حیثیت الگ ہے۔ میں وقت نہیں اس متعلق تفصیل سے کچھ چیزیں عرض کرتا، لیکن بس اب گفتگو سمیٹوں۔ پیغمبر ہمیں تزکیہ دیکھنا چاہتے ہیں، عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، اور چوتھے مرحلے میں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم، با اخلاق۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی، دین شعور ہے، لیکن اسلام اپنے علم پر نہیں پھیلا۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو اخلاق مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ کی نام۔ عجیب روایت میں آپ کی خدمت میں آج مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں جو عدم برداشت کی کیفیت، چھوٹی سی بات پر دوسروں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ میں پوری ذمہ دار سے عرض کروں، سنی شیعہ کی جو حدیث کی کتابیں اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں، بنیادی منابع میں اس روایت کو دیکھا کہ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایسا نہیں کہ گھر میں ہو، کسی گلی میں ہو، کسی اور باہر صحرا میں ہو، نہ، مسجد نبوی میں ہزاروں صحابہ بیٹھے اور ایک عرب بدو آیا پیغمبر کے سامنے، خود کو نیم و ریاں کیا اور اتنی بڑی جسارت کی، گستاخی کی کہ صحن مسجد کو نجس کر دیا، پیشاب کر دیا۔ صحابہ کو غصہ آیا اور پیغمبر کی طرف دیکھ رہے کہ اب کیا حکم جاری فرما دیا، تو آقا نے سکوت کا اشارہ کیا، اور اس کے بعد جب وہ یہ حرکت کر چکا تو پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، آپ کا عکس العمل کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے حضرت ابوذر کو آواز دی، ابوذر جاؤ پانی کا کوزہ لے کے۔ ابوذر گئے، پانی کا کوزہ بھر کے لائے، اور پیغمبر نے وہ ظرف ہاتھ میں لیا اور اس جگہ کو پاک کرنا شروع کیا۔ عرب بدو حیران، پریشان، سرگردان، ٹک ٹکی باندھے پیغمبر کی طرف دیکھ رہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر آنکھیں چھلک آگے بڑھا، قدموں میں گرا اور دست ادب جوڑ دی اور یہ جملہ کہا، آقا مجھے معاف کر دیجیے، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر صاحب ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ عجیب حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک خاتون ہے آپ کی گلی میں رہتی ہے، گڑیا ہے، ہر وقت اس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات میں عبادت میں مصروف ہے، بس ذرا بد اخلاق ہے، دوسروں کی دل آزاری کرتی ہے، گالی دیتی ہے، لیکن بہت نیک ہے، بہت نمازی اور تلاوت کرتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لا خیر فیہ وہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ اہل جہنم میں سے۔ اور عجیب حدیث عرض کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی لمحہ فکریہ آقا فرماتے کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کافر ہے لیکن خوش اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، مسلمان ہے بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔
4 چیزیں ہوگی، ایک جملہ اور عرض کرو۔ پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہتا، اپنے متعلق ہر ایک حساس ہے۔ مجھ سے ایسے کیوں بات کی، مجھے ایسے کیوں دیکھا، مجھ سے یہ انداز کیوں اختیار کیا، نہ دوسروں سے متعلق حساس ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، پیغمبر اسلام نماز جمعہ پڑھا رہے اور نماز جمعہ کے دوران آپ نے سورہ فاتحہ ختم کی اور سورہ جمعہ شروع کی، 2-3 آیتیں پڑھی، وہی سورہ جمعہ کو چھوڑا اور ایک مختصر سورہ پڑھا قل هو اللہ، سورہ اخلاص، قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا، جلدی جلدی نماز پڑھی اور جیسی نماز تمام کی تو پہلی صف میں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آگے بڑھے، یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے، تو میں نہیں ٹھیک ہوں، تو پھر کیا بات ہے، نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ کوئی اور دوسری مشکل ہے، نہ بارش ہے، نہ طبیعت ناساز ہے، آپ نے نماز کو اتنا مختصر کر دیا۔ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز ہے۔ ظاہر اس زمانے میں خواتین بھی مسجد جاتی تھی، نماز جمعہ کی ادائیگی میں پردہ حائل کر دیا جاتا تھا اور خواتین بھی شرکت کرتی تھی۔ آج کا مسلمان بہت زیادہ غیرت مند ہے، وہ صرف بازار اور مارکیٹ میں جانے کی اجازت دیتا ہے خواتین کو، وہ مسجد میں جمعہ کے لیے خاتون نہیں جا سکتی، لیکن عہد رسول میں صدر اسلام میں خواتین بھی جاتی تھی اور نماز کے دوران کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور اس بچے کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں سے ٹکرا گئی اور آپ نے نماز جمعہ کو مختصر کر دیا۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز کو مختصر کیا، فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک کہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہیے انسانوں سے متعلق، حتیٰ حیوانات سے متعلق۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر سفر میں تمہارے پاس اتنا پانی کہ یا تو وضو کر کے نماز پڑھو یا اپنے جانور کو پلاؤ، تو تم پر واجب ہے کہ وہ پانی اپنے جانور کو پلاؤ اور خود تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اور اس میں ایک احادیث کا سلسلہ ہے یہاں تک کہ نباتات سے متعلق۔ پیغمبر اسلام ایک کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی ہے، اس سے راستے چھوٹا راستہ ہوتا ہے کھیتوں کے بیچ میں، گزر رہے ایک صحابی ہے آپ کے ساتھ، تو اس صحابی نے بے خیالی میں چلتے چلتے کسی درخت کا پتا توڑ دیا اور توڑ کے مسل کے پھینک دیا اور پیغمبر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ صحابی نے پوچھا حضرت کیوں رکے؟ فرمایا آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس سوچو کچھ تو کیا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف ایک پتا توڑا اور تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابی کہ تو یہ سمجھتے کہ تم نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نہ، بلکہ آج تم نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف رہتی ہے۔ اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتا ہے، نباتات سے متعلق، جمادات سے متعلق۔ بس آخری جملہ اگر یہ ختمی مرتبہ کا دین ہے جو سراسر رحمت ہے، جو سراسر محبت ہے، جو سراسر امن ہے، تو پھر امت مسلمہ میں یہ خشونت کہاں سے آئی ہے؟ یہ شدت پسندی، یہ قتل و غارت گری، بات بات پہ کسی گردن کاٹ دینا، مسجدوں عبادت گاہوں میں حور کے لالچ میں دوسرے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ دہشت گردی، یہ جنون، یہ شدت پسندی، یہ تباہش، یہ حیوانیت، یہ درندگی، یہ اسلام کے حسین ماتھے پر کلنک کا سیاہ ٹیکا کس نے لگا اور اس کا سدباب کیسے بن گیا؟ بس آخری جملہ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، آپ کو اسلام میں دہشت گردی اور شدت پسندی کا آغاز بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس کا تدارک، حل اور علاج بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے بڑی تعداد میں اور ایک عرب بدو آ کر آپ کو گالیاں دینا شروع ہو گیا اور دیر تک گالیاں دیتا ہے۔ کسی نے کہا اجازت دے سر کاٹ دو، فرمایا نہ، خاموش۔ یہاں تک کہ دیر تک وہ عرب بدو آپ کی توہین کرتا رہا اور گالیاں دیتا رہا۔ جب کہنے کے لیے کوئی بات نہ بچی تو اب خاموش ہوا اور پیغمبر کی طرف ٹک ٹکی باتیں دیکھ رہا کہ اب پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے سر جھکایا اور مسجد سے چلا۔ جب دروازے کے مسجد کے دروازے قریب پہنچا تو لبھائے خط کی مرتبہ میں جنبش پیدا ہوئی۔ فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ۔ ایک تلوار نیام سے نکلی جو بہت کم نکلتی ہے، پوری تاریخ اسلامی میں اس تلوار سے کوئی کافر قتل نہیں ہوا، لیکن جیسے آج پیغمبر نے فرمایا کہ اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، تو وہ نیام سے باہر وہ شخص دوڑا، مسجد کے دروازے پہنچا تو قتل کرنے لگا۔ جیسی تلوار چلانے لگا تو سامنے سے علی ابن ابی طالب تشریف لا گئے۔ فرمایا رکو، ٹھہرو، کیا ہوا؟ کہا کہ پیغمبر نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو۔ تب پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ اس شخص نے سارا وقوع بیان کیا، کہا اور کچھ کہا کہ نہیں، بس یہی کہا۔ اچھا تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔
باطل ناخواستہ وہ شخص پیچھے ہٹا، حضرت آگے بڑھے اور بغور اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھیں دسیوں، چہرے کا رنگ زرد ہے، کپڑے میلے ہیں اور ہونٹ خشک۔ تو دیکھنے کے بعد حضرت نے فرمایا اللہ کا حاجت، اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، کچھ چاہیے، کچھ پریشانی ہے؟ کہا ہاں، اسی لیے تو مجھے دکھ ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، خود آسائشوں میں اور آرام میں زندگی گزار رہے ہیں اور میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ فرمایا نہ ایسا نہیں ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے، پیغمبر کے گھر تم سے زیادہ فقر و فاقہ ہے، اور جہاں تک تمہاری پریشانی کا تعلق ہے تو تمہیں پیغمبر اسلام کو بتانا چاہیے تھا، اگر تمہاری مدد نہ کرتے تب تمہیں ناراض ہونا چاہیے تھا۔ اب جب کہ تم نے مجھے بتایا، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور درہم و دینار کی تھیلی نکالی، فرمایا لے جاؤ اور سنو، یہ میری طرف سے نہیں، میرے سردار، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ اس شخص کو تھیلی دی اور جیسے اس کی پریشانی دور ہوئی اور اس کو درہم و دینار کی تھیلی عطا ہوئی تو یہ پیغمبر اسلام کی تعریفیں کرتا ہوا چل پڑا کہ میں نے کتنا غلط سوچا تھا، میں نے کتنی بدگمانی کا مظاہرہ کیا، یہ تو اتنے غریب ہیں، یہ تو اتنے سخی ہیں کہ جن کے پیروکار اس طرح سے فرما کے عطا کرتے، مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے غلطی لگی۔ یہ چل پڑا اور وہ شخص جو قتل کرنے کے لیے آیا پیغمبر کے پاس پلٹ کر امیر المومنین کا شکوہ کیا، یا رسول اللہ آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا، یہ سننا تھا۔ پیغمبر مسکرائے کہ میں بھی تو یہی چاہ رہا، میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو، علی نے زبان کاٹ دی۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری مخالفت نہیں کرے گا۔ ایک ہے اقتعو لسانہ، اس کی زبان کا ایک کیا سمجھا تلوار لے کے چل رہا، دوسرا کیا سمجھا درہم و دینار کی تھیلی عطا کر۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کی اولاد کی زبان سے سمجھا، یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، یہ دین ہمارے لیے امن اور سلامتی کا پیغام بن جائے گا، اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی یہی دین ہماری دہشت گردی بن جائے گا، ہماری مصیبت بن جائے گا۔ یہی وجہ کہ کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں جو افراد وہ دین کی اسی غلط تفسیر کو سمجھ کر وہ پیغمبر جنہیں یہ گوارا نہیں کہ کچھ لمحے ایک بچہ گریہ کرے اور پیغمبر اسلام نماز جمعہ کو مختصر کر ایک بچے کے رونے کی آواز سے جس ہستی نے اپنی نماز جمعہ کو مختصر کر اس آقا نے یہ کیسے برداشت کیا ہوگا کہ انہی کی 4 برس کی بیٹی سے کوئی آپ کے رخسار پر تماچے مارا۔ کیا دیکھا اس بچے روز عاشور امام ہے، بس 2 جملے آپ تفصیلی مسائل سنیں جو میری گفتگو طولانی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ آقا چلے امام حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا عقبہ و یا جاریۃ ام فضہ علیکن من السلام، سب سے رخصت ہوئے، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، لیکن دیکھا آپ کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو حضرت نے فرمایا میرے فرض سے باوفا یہ میری آخری خدمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ اس کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا گھوڑا اپنے مقام پر رکا ہوا، یہاں تک کہ حضرت نے موڑ کر گھوڑے کے پچھلے سوموں کی جانب دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ آپ کی چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے سوموں سے لپٹی ہوئی گریہ کرتی، امام حسین نیچے اترے، بیٹی کو گود میں لیا اور دیر تک جناب سکینہ سے پیار کرتے رہے، اور کافی وقت گزرنے کے بعد فرمایا سکینہ اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہے۔ جناب سکینہ نے عرض کیا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں، صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ فرمایا بیٹی سکینہ جانے دے، شاید میں آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ جب آقا نے محسوس کیا کہ جناب سکینہ کسی طور آپ سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر حسین جیسے حساس امام
کبھی بھی زبردستی اپنی بچی کو خود سے الگ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ایک مرتبہ اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا کو بتایا کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوتی؟ کہ نہیں بابا آپ بتائیے۔ کہ سنو سکینہ، میں نے اپنی تہجد کی نمازوں میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں آپ کو رو رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آئے میری جدائی برداشت کرے، تازیانے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے، اس کے بندے نوچے جائیں صبر کرے، اس کے دامن میں آگ لگے صبر کرے۔ ابھی آقا حسین یہ جملے کہہ رہے تھے کہ جناب سکینہ آپ کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا بابا جائیے۔ اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا